ایک وہ لوگ ہیں جو ضدی، ظالم، بے رحم، خودغرض، سفاک، دہشت گرد، آتنکوادی، ٹیررسٹ، ایک وہ لوگ ہیں جن کی قیادت اس وقت اسرائیل کر رہا ہے جی اور امریکہ اور یورپ کی پوری پش بنائی ہے۔ 31,900 فلسطینی شہید ہوئے ہیں جی آفیشیل ڈیٹا کے مطابق۔ ڈیٹا کے مطابق، اور 40,000 امریکن اور یورپین اسلام میں داخل ہوئے۔ مولانا ایک اور لوگ حیران ہیں کہ ایک طرف حماس کے لوگ جن کا باضابطہ کوئی ملک نہیں، جن کے پاس جنگی جہاز نہیں، فائٹر نہیں، 6 مہینہ تک مقابلہ کرتے رہے اور کسی بھی عرب دیش نے ان کا سپورٹ نہیں کیا، دوسری طرف اسرائیل کو ہر طرف سے ہتھیار مل رہا تھا، اسلحہ مل رہا تھا۔ قیمت تو بہت بڑی ادا کرنی پڑ رہی ہے حماس کو اور ہمارے فلسطینی جیالوں کو، اس لیے اس وقت قیمت تو ان کو بھاری چکانی پڑ رہی ہے، اور میں جانتا ہوں کہ وہ بھاری قیمت چکانے کے لیے وہ قوم تیار ہے، وہ ہماری طرح کے لوگ نہیں ہیں۔ خود میرے پاس سینکڑوں لوگوں کے فون آتے ہیں کہ فلسطین پیسہ بھیجنا ہے، کس ذریعہ سے بھیجے، کیا راستہ ہوگا؟ اب کیا کہیں گے، کیونکہ ایک طرف وہاں امداد کو پہنچنے نہیں دیا جا رہا، انڈیا میں جو ایمبیسی ہے محمود عباس گروپ کے ایمبیسی ہے اور اس کے ذریعے بھی مدد نہیں پہنچ پاتی ہے، تو کیا آپ کا مشورہ ہے لوگوں کو؟ میں ان سب لوگوں کے جذبات کی بہت قدر کرتے ہوئے جو اس وقت فلسطین میں مدد بھیجنے کے سلسلے میں فکر مند ہیں، یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایمبیسی وغیرہ کے ذریعے سے امداد بھیجنے کی غلطی نہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملت ٹائمز میں خوش آمدید۔ میں ہوں شمس تبریز قاسمی اور میرے ساتھ خصوصی طور پر بات چیت کے لیے موجود ہے معروف عالم دین حضرت مولانا خلیل الرحمان سجاد نعمانی صاحب۔ رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ چل رہا ہے اور مولانا ایک خصوصی دورے پر ان دنوں اپنے آبائی وطن اور تاریخی شہر سنبھل کی سرزمین پر ہے۔ یہ مولانا کا آبائی وطن ہے، یہیں مولانا کے آباء و اجداد رہے ہیں، پھر مولانا دوسری جگہوں پر جائیں گے۔ بیلگام میں مولانا اعتکاف کرتے ہیں، مولانا کی مجلس اور خانقاہ وہاں لگتی ہے۔ ملک کے جو حالات ہیں، لوک سبھا الیکشن کی تاریخوں کا اعلان ہو گیا ہے۔ ادھر غزہ پٹی میں جنگ بندی کی امید نظر آنے لگی ہے، کیونکہ پہلی مرتبہ یونائٹڈ نیشن کی سیکورٹی کونسل میں باضابطہ طور پر ریزولوشن پاس ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے ایشوز ہیں، ان تمام مدعوں پر مولانا سے بات چیت کریں گے، تو پورا انٹرویو ضرور دیکھیے گا۔ مولانا بہت شکریہ، آپ نے مصروف ترین ٹائم میں سے وقت نکالا، بلکہ میں نے آپ کو زحمت بھی دی دلی سے یہاں کر کے۔ مولانا سب سے پہلے جاننا چاہیں گے کہ غزہ پٹی پر پچھلے 6 مہینہ سے حملہ چل رہا تھا، 176-77 دن ہو گئے، اور پہلی مرتبہ یونائٹڈ نیشن کی سیکورٹی کونسل سے جو ریزولوشن پاس ہوا تو امریکہ نے ویٹو پاور کا استعمال نہیں کیا، اور اس طرح امید ہے کب جنگ بندی ہو جائے گی۔ اس پورے پروسیس میں آپ امریکہ کو کس طرح دیکھتے ہیں، اور یہ کس کی جیت ہے، حماس کی، مجاہدین کا، یا اسرائیل کی؟ یہ مظلومین کی جیت ہے، انصاف پسندوں کی جیت ہے۔ انصاف پسندوں کی نمائندگی یا قیادت سرزمین فلسطین میں حماس نامی تنظیم کر رہی ہے، لیکن پوری فلسطینی قوم ان کے ساتھ ہے، پوری دنیا کے انصاف پسند لوگ ان کے ساتھ ہیں، اور امریکہ کے، یورپ کے انصاف پسند عوام کی جیت ہے۔ امریکہ کی حکومت کو مجبور کیا امریکہ کے عوام نے کہ وہ پہلی مرتبہ اپنا رسوا کن موقف اختیار نہ کرے، تھوڑی سی تبدیلی کرے، اگر وہ حمایت میں ووٹ نہ دے تو مخالفت میں بھی ووٹ نہ دے۔ یہ دباؤ ہے اصل میں امریکی عوام کا، اور اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ جنگ جو ہے یہ اصل میں پوری دنیا میں آبادی کو 2 حصوں میں تقسیم کر رہی ہے۔ جی ایک وہ لوگ ہیں جو ضدی، ظالم، بے رحم، خودغرض، سفاک، دہشت گرد، آتنکوادی، ٹیررسٹ، ایک وہ لوگ ہیں جن کی قیادت اس وقت اسرائیل کر رہا ہے جی اور امریکہ اور یورپ کی پوری پش بنائی ہے، اور دوسری طرف اس وقت پوری دنیا کی اکثریت ہے، مجھے کہنے دیجیے پوری دنیا کی عوام کی میجورٹی ہے، وہ اب اس وقت حقیقت کو سمجھ گئی ہے۔ چند مہینے کی قربانی دینے سے پہلے پوری دنیا کو اتنا واضح طور پر نہیں معلوم تھا کہ اسرائیل اس قدر ظالم طاقت ہے اور فلسطینیوں پر اس قدر ظلم ہو رہے ہیں، لیکن ان قربانیوں نے، آپ دیکھیے اس کا ایک نتیجہ یہ بھی دیکھ لیجئے کہ پوری دنیا کی رائے عامہ اب کیا ہو گئی، کیسی تیزی سے بدل رہی ہے۔ امریکہ کو اس کو ویٹو نہ کرنا، اس ریزولوشن کو، یہ معمولی واقعہ نہیں ہے، بہت بڑا واقعہ ہے، بڑا ایونٹ ہے یہ، کہ اس نے گویا نوشتہ دیوار کو اب پڑھنا شروع کر دیا۔ تو کس چیز نے مجبور کیا امریکہ کو؟ چونکہ امریکہ اور اسرائیل کے رشتے
بڑے گہرے مانے جاتے ہیں. بائیڈن کا صدارتی انتخاب ہونے والا ہے اور امریکی عوام اس وقت سڑکوں پر ہیں. بائیڈن کے ہاتھ سے بالکل نظام نکل رہا ہے، تو اس نے ایک طرح سے اپنی اگلی ٹرم میں اپنی صدارتی کرسی کو بچانے کے لیے یہ داؤں کھیلا ہے. انٹرنیشنل میڈیا آپ میں دوسرا پہلو بھی میں بھول نہ جاؤں، 31,900 فلسطینی شہید ہوئے ہیں جی آفیشیل ڈیٹا کے مطابق اور 40,000 امریکن اور یورپین اسلام میں داخل ہوئے. اب آپ بتائیے یہ فتح کس کی ہو رہی ہے؟ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا. یہ اس فتح کو کہا گیا ہے جس میں سیاسی طور پر فتح نہیں ہوئی تھی، دعوتی فتح ہوئی تھی. صلح حدیبیہ کے بعد اسلام لانے کی رفتار بہت تیز ہو گئی. 40,000 آلریڈی امریکن اور یورپین اسلام لا چکے ہیں. مسجد میں پوری قطار بنا کر صف میں کھڑے ہو کر انگریز عورتیں، بڑے بڑے رائٹر سیلیبریٹیز، فلمی اداکار، اسپورٹس مین، کون نہیں ہے اس میں. الحمدللہ ہمارے روئیں سے ان قربانی دینے والی اس عظیم قوم کو ہم خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، خراج تحسین پیش کرتے ہیں. ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں. اس نے قربانی دی اور اسلام پھیل گیا، بالکل لوگوں کو صحیح راستہ معلوم ہو گیا. نہیں، اور اس اعتبار سے بھی کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل نے جو ہدف طے کیا تھا، کسی یرغمالی کو زندہ رہا نہیں کر سکا، وہ حماس کو ختم نہیں کر سکے، جن لیڈروں کو انہوں نے نشانہ بنایا تھا اس کو مارنے میں ناکام رہا اسرائیل. تو اس وجہ سے بھی کہا جا رہا ہے کہ ہر حال میں یہ اسرائیل کی ہار ہوئی ہے. یقینی طور پر اس میں کوئی جانبداری نہیں ہے. انٹرنیشنل میڈیا میں اس بات پر ایک بحث اور ایک ٹرینڈ چل رہا ہے کہ بائیڈن کے ہاں بھی الیکشن ہے، یعنی امریکہ میں الیکشن ہونا ہے اور بائیڈن کو دوبارہ صدر بننا ہے. ادھر اسرائیل میں بھی الیکشن قریب ہے اور نتنیاہو دوبارہ پرائم منسٹر بنے گا نہیں. اس پر بھی بحث ہو رہی ہے. تو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ بائیڈن کے ذریعے نتنیاہو کو کامیابی ملے گی یا نتنیاہو کو پیچھے کر کے بائیڈن صدر بننا چاہتے ہیں. مطلب کون کس کی گردن پر سوار ہو کر کے اپنی سیاست کو آگے بڑھا رہا ہے؟ کم سے کم مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں. بائیڈن صدر بنے، ٹرمپ آ جائیں، نتنیاہو وزیر اعظم رہیں یا بدل جائیں، میرے سامنے یہ ہے کہ انصاف کا نظام فلسطین میں اور وہاں سے پورے عالم میں قائم ہونے جا رہا ہے. ظلم کا نظام اسرائیل میں قائم ہو کر پوری دنیا میں جو پھیلا تھا، اب اس کا خاتمہ ہونے جا رہا ہے. تھوڑا سا وقت لگے گا ابھی. قوموں کی تقدیر کے بدلنے میں اگر 10 20 30 سال لگ جائیں تو اس کو کچھ کہا نہیں جاتا. ٹائم لگے گا، لیکن ورلڈ آرڈر تبدیل ہونے جا رہا ہے. اس بات کا مجھے کوئی شک نہیں ہے. مولانا ایک اور لوگ حیران ہیں کہ ایک طرف حماس کے لوگ جن کا باضابطہ کوئی ملک نہیں، جن کے پاس جنگی جہاز نہیں، فائٹر نہیں، 6 مہینہ تک مقابلہ کرتے رہے اور کسی بھی عرب دیش نے ان کا سپورٹ نہیں کیا. دوسری طرف اسرائیل کو ہر طرف سے ہتھیار مل رہا تھا، اسلحہ مل رہا تھا. قیمت تو بہت بڑی ادا کرنی پڑ رہی ہے حماس کو اور ہمارے فلسطینی جیالوں کو، لیکن اس کا ایک بہت بڑا فائدہ ان کو ملنے والا ہے. الٹیمیٹ فتح کے بعد وہ نظام قائم کرنے کے فیصلوں میں آزاد ہوں گے. اگر کچھ عرب طاقتوں نے مدد کی ہوتی تو اپنا ایجنڈا چلاتے، تو پھر وہ فتح کو بھی شکست میں تبدیل کر دیتے. اس لیے اس وقت قیمت تو ان کو بھاری چکانی پڑ رہی ہے، اور میں جانتا ہوں کہ وہ بھاری قیمت چکانے کے لیے وہ قوم تیار ہے. وہ ہماری طرح کے لوگ نہیں ہیں. اب جب ان کو فتح مل جائے گی، آزادی مل جائے گی اور مکمل فلسطینی اسٹیٹ کے حکمراں وہ ہو جائیں گے، تو وہاں وہ جو نظام قائم کرنا چاہتے ہیں، اصلی برابری والا، اصلی انصاف والا، مختلف مذاہب کے لوگوں کو اپنے مذاہب پر عمل کرنے کی اجازت ہوگی، اپنی پرائیویٹ اور پرسنل لائف میں بھی اور اپنی اجتماعی زندگی میں بھی ان کو ایک حد تک اپنے پرسنل لاز پر عمل کرنے کی اجازت ہوگی. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس معاہدے کی بنیاد پر بیت المقدس کو اپنے ہاتھ میں لیا تھا، وہ معاہدہ ان جیالوں کے ذریعے دوبارہ نافذ ہو. تو یہ ہے وہ چیز. اگر عرب ملک ان کی سپورٹ کر دیتے تو بعد میں وہ اس کی بڑی بھاری قیمت وصول کرتے، وہ اپنی منمانی وہاں پر چلاتے. میں اس کے پیچھے بھی خدا کی حکمت کو سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ان کو بالکل آزاد رکھا ہے
وہ قربانی دے رہے ہیں، وہ اس کے لیے تیار ہیں، کسی سے لوگ اس پر شکایت بحث بھی کر رہے ہیں کہ جب عرب ممالک ساتھ تھے 67 کی جنگ میں، 48 کی جنگ میں، ایک دو اور جنگ میں، 54 کی جنگ میں، تو ہار ہوئی، اسرائیل کا پلڑا بھاری رہا، اور اس مرتبہ کوئی کھل کر ساتھ نہیں ہے. نہیں، اس وقت تو جنگ ہوئی نہیں، یک طرفہ حملہ تھا. وہاں جنگ کہاں تھی؟ 67 کی جو جنگ تھی، جی اصل جنگ، اس میں تو شراب پی رہے تھے مصری پائلٹ، جہاز سارے کے سارے ہوائی جہاز پہ کھڑے تھے. یہودی ڈانسرز مصری پائلٹس کو اپنا ڈانس دکھا رہی تھی، اور کوئی ڈیفنس کا کوئی موو ہی نہیں اٹھ سیریا اور ایجپٹ کی طرف سے. یک طرفہ انہوں نے حملہ کیا اور قبضہ کر لیا. ایک جارڈن نے تھوڑا مقابلہ کرنے کی کوشش کی تھی، مگر اس کی بساط نہیں تھی، اس کے لیے تیار نہیں تھا. تو اب تو پہلی بار ایسا سابقہ پڑا ہے ان کو جو ایک نہایتی طاقت سے مقابلہ کر رہے ہیں، ایک نہایتی طاقت سے مقابلہ کر رہے ہیں، جن کے پاس یہ نہیں ہے اور وہ نہیں ہے، لیکن قوت ارادی ہے، ول پاور ہے، قوت ایمانی ہے، اصولوں کے ساتھ ان کا کمٹمنٹ ہے. مولانا، ہندوستان میں ان دنوں بہت سارے لوگ فلسطین کے نام پر چندہ کر رہے ہیں کہ ان کو پیسہ بھیجنا ہے، رقم بھیجنی ہے ایمبیسی کے ذریعے، اس کے ذریعے ایک بڑا کمپین چل رہا ہے. خود میرے پاس سینکڑوں لوگوں کے فون آتے ہیں کہ فلسطین پیسہ بھیجنا ہے، کس ذریعہ سے بھیجے، کیا راستہ ہوگا. اب کیا کہیں گے؟ کیونکہ ایک طرف وہاں امداد کو پہنچنے نہیں دیا جا رہا، انڈیا میں جو ایمبیسی ہے محمود عباس گروپ کے ایمبیسی ہے، اور اس کے ذریعے بھی مدد نہیں پہنچ پاتی ہے. تو کیا آپ کا مشورہ ہے لوگوں کو؟ میں ان سب لوگوں کے جذبات کی بہت قدر کرتے ہوئے جو اس وقت فلسطین میں مدد بھیجنے کے سلسلے میں فکر مند ہیں، یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایمبیسی وغیرہ کے ذریعے سے امداد بھیجنے کی غلطی نہ کریں. وہ امداد تو دراصل بالواسطہ دشمنوں کو پہنچتی ہے، جو سرکاری ذرائع سے بھیجی جاتی ہے. اب وہ کون سے غیر سرکاری ذرائع ہو سکتے ہیں جو مامون اور محفوظ طریقے پر آپ کی امداد وہاں پہنچا سکتے ہوں، یا آپ اپنے ذرائع سے اس بات کا پتہ لگائیں. دنیا بھر سے امداد تو وہاں پہنچ رہی ہے، یہ بات تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں. جی بالکل. مولانا، انڈیا کے ایشوز پر آتے ہیں. لوک سبھا الیکشن کی تاریخوں کا اعلان ہو گیا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے؟ ایک طرف انڈیا الائنس ہے، دوسری طرف انڈیا یعنی بی جے پی ہے، اور نریندر مودی صاحب یا پوری بی جے پی پارٹی 400 پار کا نعرہ دے رہی ہے. 400 پار کا نعرہ بھی دے رہی ہے، بہار کے گورنمنٹ کو گرا بھی رہی ہے، جھارکھنڈ کے چیف منسٹر کو اریسٹ بھی کر رہی ہے، وہاں کی حکومت کو گرانے کی کوشش بھی کر رہی ہے. دہلی کے وزیر اعلیٰ کو گرفتار بھی کر لیا، اس سے پہلے نائب وزیر اعلیٰ اور ایک اور کیبنٹ منسٹر کو جیل میں ڈالا ہوا ہے پچھلے 16 مہینے سے. یہ سب اگر وہ 400 پار مطمئن ہے تو کیوں کر رہے ہیں؟ ان کو اچھی طرح معلوم ہے کہ زمین ان کے نیچے سے کھسک رہی ہے. بھارت کے باشعور عوام کو الیکٹورل بانڈ کی پوری خبر پہنچ چکی ہے. وہ یہ بات اچھی طرح جان چکے ہیں کہ ملک کی تاریخ کا نہیں، شاید دنیا کی تاریخ کا یہ سب سے بڑا اسکیم ہے. بوفورس کا جو گھوپلا ہوا تھا، جس کی سزا میں راجیو گاندھی کو وزارت عظمیٰ سے محروم ہونا پڑا تھا، کانگریس کو وزارت عظمیٰ سے محروم ہونا پڑا تھا، وہ 65 لاکھ روپے کا تھا. آج کے زمانے میں تو اس کو مونگ پھلیوں کی طرح گنا جائے گا. 65 لاکھ. اس بوفورس کی جانچ ہو گئی تھی، اور اس جانچ کمیٹی نے جو رپورٹ پیش کی تھی اس کی بنیاد پر راجیو گاندھی کو ریزائن کرنا پڑا تھا اور حکومت ختم ہو گئی تھی. آج کوئی گنتی کرنے والا گنتی ہی نہیں کر سکتا کہ کتنے لاکھ کروڑ کا گھپلا ہوا ہے، کتنے لاکھ کروڑ روپے بی جے پی کے اکاؤنٹ میں گئے ہیں ان تاجروں کی طرف سے، ان کارپوریٹ ہاؤسز کی طرف سے جن پر ریٹ پڑا پہلے، پھر ان کی پردے کے پیچھے سے بات چیت ہوئی اور لین دین ہوا. کسی نے 1300 کروڑ روپے دیے، کسی نے 400 کروڑ روپے دیے، کسی نے کم، کسی نے زیادہ، اور اس کے بعد سے آج تک پتہ نہیں چلا کہ وہ ریٹ کیوں پڑا تھا اور اس میں کیا تحقیقات ہوئی. تو ہفتہ وصولی ہم نے سنا تھا، غنڈے لوگ کوئی لڑکا اغوا کر لیتے تھے اور پھر فون کرتے تھے کہ 25 لاکھ روپے دے دو تو لڑکا چھوڑ دیں گے. اب کیا میں آپ سے بات تو مولانا، آپ کو لگتا ہے کہ انڈیا کی جو عوام ہے ان کے اندر شعور ہے، بیداری آئی ہے، اور وہ کرپشن کے مدعے پر، گھوٹالہ کے مدعے پر ووٹ کرے گی؟ اور نہیں، میں نا امید نہیں ہوں.
میں یہ بات جانتا ہوں کہ اپوزیشن پارٹیز اس سلسلے میں اپنی ذمہ داری ادا نہیں کر رہی. جتنے بڑے پیمانے پر ان کو میدان میں اتر جانا چاہیے تھا وہ ایسا نہیں کر رہے ہیں. لیکن یہ لڑائی عوام خود لڑیں گے. آپ دیکھیے گا کیا عوام کا شعور گھٹا ہے کہ بڑھا. ایمرجنسی کے بعد کس لیڈر نے للکارا تھا؟ عوام نے لڑائی لڑ کر مسز گاندھی کو دھکا دے کے نکالا تھا. جے پی تو اس عوامی لہر کو لیڈ کرنے میں کامیاب ہو گئے. جے پرکاش کی وجہ سے عوام کی لیڈ نہیں تھی. ایک ایسا شخص سامنے آ گیا جس کے ارد گرد کچھ نوجوان جمع ہو گئے. ملائم سنگھ یادو، شرد یادو، لالو پرساد یادو، یہ لوگ جمع ہو گئے. اب ان کی اولادیں بھی ہیں اور کام ہو رہا ہے. جو صورتحال مجھے جھارکھنڈ سے خبر مل رہی ہے، بی جے پی کو یقینی طور پر نقصان ہو رہا ہے. بہار سے براہ راست مجھے اطلاعات مل رہی ہیں، یقینی طور پر بی جے پی کو نقصان ہو رہا ہے. پنجاب میں نقصان ہو رہا ہے، بنگال میں نقصان ہو رہا ہے، یو پی میں بھی. اب اوپر تو نہیں جائیں گے وہ، 60 سیٹوں سے آگے تو کبھی نہیں جا سکتے. یہ ہو سکتا ہے کہ 15-20 سیٹوں کا نقصان ہو جائے، کیونکہ یو پی کا جو گٹھ بندھن ہے، یو پی کے عوام زیادہ تر اس کو سپورٹ کریں گے. ساؤتھ انڈیا کے بارے میں آپ یقین سے کہہ سکتے ہیں کرناٹکا میں میگزیمم تک بی جے پی جا چکی ہے، وہ نیچے جائے گی. آندھرا میں نیچے جائے گی، تلنگانہ میں نیچے جائے گی، کیرالہ میں نیچے جائے گی. کہاں سے وہ اٹھیں گے؟ اس کا کوئی جواب دیں کہ آپ 400 سیٹیں کہاں سے لا رہے ہیں؟ لیکن یہ دراصل ایک عوامی جملہ ہے، عوام کو بیوقوف بنانے کا، مسحور کرنے کا. لیکن نارتھ انڈیا میں ووٹوں کی تقسیم بھی بہت زیادہ ہو رہی ہے. اب جیسے مایاوتی الائنس میں شامل نہیں ہوئی، وہ الگ سے امیدوار کھڑی کر رہی ہے. خاص طور پر الائنس نے جہاں جہاں مسلمان امیدوار اتارا ہے وہاں بہن جی نے مسلمانوں کو امیدوار بنا دیا ہے. ادھر ایم آئی ایم یعنی اسد الدین اویسی صاحب بھی. میں اس کا اعتراف کرتا ہوں کہ انہوں نے ووٹ ڈیوائڈ کرنے کا ارادہ کیا ہے، بہن جی نے. لیکن وہ ووٹ ڈیوائڈ ہوگا، میں اس سے متفق نہیں ہوں. اب مسلمان عوام ہوں یا بھارت کے دوسرے قوموں کے عوام اب اتنے زیادہ بھولے بھالے نہیں رہے. وہ سمجھ رہے ہیں. سوشل میڈیا نے پولیٹیکل اویئرنیس بہت بڑھا دی ہے. جو چرچا، جو ڈیبیٹس اس وقت سوشل میڈیا کے چینلز پر ہو رہے ہیں، اس نے عوام کے اندر بہت بیدار کر دیا ہے. آپ اگر چہرے پڑھ سکیں تو وزیر اعظم و وزیر داخلہ کے چہرے کسی چہرہ شناس کو اس وقت اطمینان کی گواہی دیتے ہوئے نہیں دکھائی پڑ رہے ہیں. ایک گھبراہٹ ہے، خوف ہے، ایک بدحواسی ہے. اور اسی وجہ سے ایسی حرکتیں ہو رہی ہیں کہ وہ لیڈی پہلوانوں کو، ریسلرز کو، جن لوگوں نے اس قدر ذلیل کیا تھا، عزتیں لوٹی تھی، ان کو ٹکٹ دیا جائے. کیا اس بات کو عوام برداشت کریں گے؟ کیا اس بات کو بھارت کی مہیلائیں برداشت کریں گی؟ بھارت کی عورتوں کے سامنے جب یہ باتیں سامنے آئیں گی، آپ دیکھیے گا. اور آنی چاہیے، میرے اور آپ کے ذریعے آنی چاہیے. برقع پوش عورتوں سے میں کہوں گا، اپنی پردہ نشین بچیوں اور عورتوں سے، کہ عورتوں کی عزت کی لڑائی لڑنے کے لیے ایک ووٹ تم کو ڈالنا ضروری ہے. ہر ووٹ پڑنا چاہیے، اور ہر ووٹ اس رخ پر پڑنا چاہیے کہ ناانصافی والی طاقتیں ملک میں وہ کوئی بھی ہیں وہ کمزور ہوں، اور انصاف اور جوڑنے والی جو طاقتیں ہیں وہ طاقتور ہوں. مسلم نوجوانوں میں ایک بات کو لے کر کے بے چینی ہے کہ انڈیا الائنس کی طرف سے مسلمانوں کو ان کی آبادی کے اعتبار سے ٹکٹ نہیں دیا جا رہا ہے. اتنا بڑا اتر پردیش ہے، 5-6 سیٹیں دی گئی ہے، بہار میں 2-3 دینے کی بات چیت ہو رہی ہے. تو کیوں مسلمانوں کو کنارے لگایا جا رہا ہے؟ دیکھیے، کیوں کا جواب تو بہت واضح ہے، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. یہ جو ہو رہا ہے، یہ آج کی انڈیا الائنس کی قیادت نے پہلی بار کیا ہو، یہ غلط فہمی ہے. 75 سال سے آزادی کے بعد سے یہی ہو رہا ہے. ایک پورا پس منظر ہے، اور اس میں ہماری سیاسی قیادت کی غلطیوں کا، سیاسی حکمت عملی کی ناکامی کا، یہ اس کا بھی نتیجہ ہے. تو صرف آج کی 2-3 قائدین کو اس کا مورد الزام قرار دے دینا اور ماضی سے اس کا رشتہ بالکل کاٹ دینا، یہ صحیح تجزیہ نہیں ہوگا. یہ ایک لمبا سلسلہ ہے. کیوں ہم سیاسی اعتبار سے بے وزن ہو گئے ہیں، اس کی تلافی اسی الیکشن میں غصہ نکال کے نہیں ہو سکتی. اس کی تلافی صبر کے ساتھ، پلاننگ کے ساتھ، منصوبہ بندی کے ساتھ اگلے کم سے کم 5-10 الیکشنوں میں ہوگی. 75 سال کی غلطیوں کی سزا، غلطیوں کی تلافی کم سے کم اگلے 75 سال میں. تو راستہ کیا ہوگا؟ راستہ یہ ہوگا کہ مسلمان اپنی سیاسی قیادت ایسی ابھاریں جس سے وہ جوڑ سکیں دوسرے غیر مسلم مظلوم طبقات کو.
اور قیادت میں وہ برابر کے شریک ہوں، وہ صرف ساتھ نہ ہوں۔ یہ ایک پورا منصوبہ ہے۔ ڈاکٹر فریدی نے اس کے لیے کام شروع کیا تھا، کافی آگے بڑھے تھے، مگر مقدرات بھی ہیں اور اپنی قوم کا نفاق بھی ہے کہ جو 6 لوگ ڈاکٹر فریدی کی اس محنت سے یو پی اسمبلی کے ممبر بنے، وہ 6 کے 6 اسمبلی کا حلف لینے کے بعد ڈاکٹر فریدی کے مجلس کو چھوڑ کر وہ رولنگ پارٹی میں چلے گئے۔ تو ہمارا نفاق بھی تو بہت بڑا ذمہ دار ہے۔ ہمارے مسلم لیڈر کتنی بار ملت کے ساتھ بے وفائی کر دیتے ہیں، اپنی ذاتی مفاد کے لیے وہ کوئی بھی پارٹی جوائن کر لیتے ہیں، نیشنل ایجنڈے کو، ملت کے ایجنڈے کو پس پش ڈال دیتے ہیں۔ تو ہماری بھی غلطیاں ہیں، چالاک دشمن کی بھی عیاریاں ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ایک دفعہ میں آپ 75 سال کی غلطیوں کی تلافی کرنے کی غلطی نہ کریں، یہ میرا مسلم عوام سے ایک پیغام ہے۔ ابھی جو لوگ اس طرح کی قیادت کر رہے ہیں، جیسے بیرسٹر اسدالدین اویسی، محمد بدرالدین اجمل یا کیرلا میں مسلم لیگ، یہ 3 پارٹیاں ہیں جو مرکزی سیاست میں ایکٹیو ہے، 1-2 لوک سبھا سیٹ تک ہی صحیح، بقیہ جگہ ایسا بھی نہیں ہے، تو کیا ان لوگوں پر بھروسہ کرنا چاہیے؟ یہ لوگ کاش کے آپس میں مل کر ایک وفاق بنا لیتے۔ جب ہم خود آپس میں نہیں بیٹھ پا رہے ہیں تو اس صورت میں بھی دوسری جو پارٹیاں ہیں ان کو اپنے ساتھ جوڑنے کا دعویٰ کرنا قبل از وقت معلوم ہوتا ہے، کیونکہ انڈیا الائنس ان کو بھی اپنے ساتھ نہیں رکھتی ہے۔ بالکل نہیں رکھے گی وہ۔ ہمیں جتنی طاقت منوانی پڑے گی تب وہ رکھیں گے۔ حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی کہا کرتے تھے کہ جمہوری نظام میں جب تک آپ کسی پارٹی کے دل میں خوف نہیں پیدا کریں گے تب تک وہ آپ کی بات نہیں سنے گی، جب تک آپ اس کو نقصان نہیں پہنچائیں گے تب تک وہ آپ کی بات نہیں سنے گی۔ یہ کہا کرتے تھے مولانا ابوالحسن علی ندوی۔ یہ بات صحیح ہے، خوف پہنچانے کا ہمارے اندر صلاحیت تو ہے کہ ہم خوف پیدا کر سکیں، نقصان پہنچا سکیں۔ اس کے لیے واقعی بہت خلوص نیت کی ضرورت ہے۔ مقاصد میں وحدت نہیں ہے۔ اگر مقصد ایک ہو تو پھر مشترکہ لائحہ عمل بننے میں دیر نہیں لگتی، لیکن مقاصد ہماری الگ الگ ہیں، تو یہ المیہ ہے۔ خدا کرے کہ خلوص نیت کے ساتھ مقاصد میں وحدت پیدا ہو جائے، اس کی کوشش کی جا رہی ہے اور کی جاتی رہے گی۔ ایک آخری سوال کریں گے، بلکہ آخری سوال سے پہلے کا ایک سوال یہ ہے کہ 2024 کے لوک سبھا الیکشن کے بعد آپ کی سوچ کے مطابق، آپ کی فہم کے مطابق وزیر اعظم کون بنے گا دیش کا؟ میں تو اس کا کوئی جواب نہیں یا کس کو بہتر وزیر اعظم مانیں گے؟ میں کوئی جواب نریندر مودی کو یا راہل گاندھی کو یا کوئی اور؟ پہلے نام پر تو آپ استغفار پڑھ لیجئے، جو آپ نے پہلا نام لیا، وہ رمضان کا مہینہ ہے، اس پر استغفار پڑھ لیجئے۔ میں تو چاہوں گا کہ اس دور حکومت سے اب ملک کو چھٹکارا ملے۔ اب یہ کہ جو الائنس میں 2 نام زیادہ تر آ رہے ہیں، ایک عمر رسیدہ اور تجربہ کار ہونے کی حیثیت سے ملک ارجن کھڑگے کا نام آ رہا ہے، اور ایک ینگ ڈائنامک لیڈر کی حیثیت سے جس نے کہ ملک کے ایجنڈے کو تھوڑا بہت اب سمجھنا شروع کیا ہے، او بی سی کا مسئلے کو سمجھنا شروع کیا ہے، کاسٹ سینسر کی وہ شخص پکار لگا رہا ہے۔ کانگریس نے کبھی ان چیزوں کو اہمیت نہیں دی، اگرچہ میں جانتا ہوں کہ کانگریس کے اندر کچھ لوگ ہیں جن کو یہ اچھا نہیں لگ رہا ہے، بہت خلاف ہے ان کے، اسی اپر کاسٹ ڈومینیشن کے حق میں ہیں، وہ آر ایس ایس کی ذہنیت کے لوگ ہیں کانگریس کے اندر۔ لیکن بہرحال راہل گاندھی کی یاترا کا فائدہ یہ ہوا کہ اس نے اس ملک کو پہلی مرتبہ پہچاننے کی کوشش کی ہے، اور اسی لیے اس نے کاسٹ سینسس اور او بی سی کے سلسلے میں، او بی سی پارٹیسپیشن کے سلسلے میں، ریپرزنٹیشن کے سلسلے میں پرزور آواز اٹھائی ہے، اور اب مزید یہ کہ وہ الیکٹورل بانڈز کے سلسلے میں بھی بہت کھل کر بات کر رہا ہے، اور اس کی باتیں لوگوں کی سمجھ میں آ رہی ہیں کیونکہ سرل بھاشا میں وہ ایکسپلین کر رہا ہے کہ یہ الیکٹورل بانڈ کا کھیل ہے کیا۔ الیکٹورل بانڈز کا معاملہ بڑا ابھرا تھا، لگاتار اس پر بحث ہو رہی تھی، اچانک دلی کے سی ایم اروند کیجریوال کی گرفتاری ہوتی ہے، معاملہ دب جاتا ہے۔ پہلے سی اے لایا گیا، CAA لایا گیا اس کو دبانے کے لیے۔ جی، مسلم قیادت نے نہایت میچور رویہ دکھاتے ہوئے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس کے خلاف ضرور ہیں، اسٹیٹمنٹ جاری کر دیا، لیکن اس کو ایشو نہیں بننے دیں گے، کوئی تحریک، کوئی احتجاج، کوئی پروٹیسٹ وغیرہ بالکل نہیں کریں گے۔ اس سلسلے میں آپ نے بھی اچھا کردار ادا کیا، فوری طور پر جو ملت ٹائمز پر آپ کا انٹرویو آیا اس کا عوام میں اچھا خاصا رد عمل دیکھا گیا، لوگوں نے سڑکوں پر اترنے سے، احتجاج کرنے سے ایک طرح سے اتفاق رائے بن گیا جی بالکل مسلمان تھنکرز میں، تو اس کی وجہ سے ان کی وہ اسکیم ناکام ہو گئی۔ اس کے بعد پھر وہ لائے
केजरीवाल के मसले को। तो केजरीवाल के मसले को लाकर सीए का मसला या वो इलेक्टोरल बॉन्ड का मसला थोड़ा पीछे हो गया, इससे मुझे इत्तेफाक नहीं है। उसकी वजह है कि केजरीवाल के मसले के बाद अगले दिन उसकी कैबिनेट की एक मिनिस्टर ने गालिबन ये जो पेपर जो मनी ट्रेल सारे मुल्क के सामने रख दिया कि ये पैसा गया कहाँ है, ये तो गया है बीजेपी के अकाउंट में। तो इसका मतलब ये हुआ कि असल मुजरिम केजरीवाल और सिसोदिया नहीं है, असल मुजरिम तो बीजेपी है। तो इसने फिर पलट दिया उसको ये तो गया मैच चल रहा है। तो मैं इस सिलसिले में बदगुमान नहीं हूँ। मैं आवाम को इतना बेवकूफ़ अब बिल्कुल नहीं समझ रहा कि आवाम गोया नहीं समझ पाएंगे। आप बताइए, इतना बड़ा मसला राम मंदिर का जी, वो कहाँ चला गया? आवाम के जहन में क्या इस वक्त राम मंदिर उतनी ताकत के साथ है जितनी ताकत के साथ उन्होंने लाने की उम्मीद और कोशिश की थी? बिल्कुल भी नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कोशिश कर रहे हैं वो कामयाब हो रही हो, मैं इससे मुत्तफिक नहीं हूँ। इंशाअल्लाह मुल्क के आवाम बहुत खामोशी के साथ वोट डालकर जवाब देंगे कि भाई इलेक्टोरल बॉन्ड वाली हरकत इनफ इज़ इनफ, बहुत हो गया। आखिरी सवाल था कि रमज़ान मुबारक का आखिर अशरा आने वाला है, तो आपका मामूल क्या होता है रमज़ान में? आप सफ़र में भी हैं। मैं तो शम्स तबरेज़ कासमी साहब की हिम्मत की दाद देता हूँ कि मैं रमज़ान में अपने आबाई वतन में आया, उन्होंने वहाँ मुझे पकड़ लिया। वहाँ आपका बहुत बहुत शुक्रिया भी। तो अब मैं अगला पता बता दूँगा तो मुझे डर है कि आप वहाँ पहुँच जाएंगे। मैं कर्नाटक के एक शहर बेलगाम में जी, वहाँ आखिरी अशरे का इतिकाफ़ करता हूँ, और उसकी वजह यह है कि वहाँ के एक बड़े साहिब दिल उर्दू अदीब कुतुबुद्दीन मुल्ला साहब बहुत रूहानी शख्सियत भी थे, अदबी शख्सियत भी थे। मेरे वालिद माजिद हज़रत मौलाना मोहम्मद मंजूर नौमानी के शहदाइयों और नहायत मोतमद तरीन खुलफा में थे। वो बेलगाम के थे। उन्होंने वहाँ पर एक मस्जिद एक आबाद की थी, एक मदरसा, एक खानका, लेकिन इससे पहले कि वो उसको आबाद करते उन्होंने जन्नत को आबाद कर दिया। तो मुझसे उनका बहुत गहरा ताल्लुक़ था। तो मैं उनकी शख्सियत और उस रिश्ते के एहतराम में हर साल आखिरी अशरे का एतिकाफ़ अपनी खानका में न करके वहाँ करता हूँ। तो वहाँ बहुत बड़ी तादाद में तकरीबन 600-700 या शायद ज़्यादा लोग पूरे मुल्क से और बिलखुसूस जनूबी हिंद से जमा हो जाते हैं। आपके जो महाराष्ट्र और पुणे रीजन के मुरीदीन हैं, मोहब्बत करने वाले, तो महरूम रह जाते होंगे जो सब यहाँ लगातार? वो इधर आ जाते हैं पहले अशरे में। अच्छा, पहले अशरे में? पहले अशरे में बड़ा हजूम रहता है यहाँ नेरल में और परवाने तो हर जगह पहुँच जाते हैं। जी बिल्कुल। तो बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थे मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नुमानी साहब। बहुत सारे मुद्दों पर बातचीत हुई। कैसी लगी आपको गुफ्तगू? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए और हमारे इस इंटरव्यू के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा अपने जानने वालों तक शेयर कीजिए। फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए।